اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام علی مقام آہستہ آہستہ گھوڑے پر سوار آہستہ آہستہ مقتل کی طرف جا رہے تھے۔ دور سے جو ظالموں نے دیکھا تو انہیں ایسا لگا کہ امام نہیں ہے، کوئی خیر الہی ہے جو ان کی طرف آ رہا ہے۔ ان کا خون میں تر امامہ فلک کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ ایک نقطے سے پھیل کر ان کا وجود ساری کائنات پر پھیل رہا تھا۔ وہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ ماضی، حال اور مستقبل کے سارے مظلوم ہیں، جن کے ہاتھوں میں بے گناہی اور معصومیت کے ہتھیار ہیں، جن کے خون چکا جسموں پر یقین کی ذرا بکتر ہے۔ امام کے ساتھ اتنی بڑی فوج ہے، کون لڑ سکتا ہے؟ ضعیف الاعتقاد قبائلی خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے میدان کربلا کے چپے چپے پر ملائکہ کا ہجوم ہے۔ رسول خدا اپنے کاندھوں پر 2 بچوں کو بٹھائے ہنستے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے سر پر فاطمہ زہرا کے مقدس آنچل کا سایہ ہے۔ شقی القلب پتھر موم کے کھلونوں کی طرح پگھل کر گھوڑوں سے گرنے لگے۔ ڈھالیں اوندھی ہو گئیں، تلواریں ہاتھ سے چھوٹ پڑیں، کمانیں دوہری ہو گئیں اور جھنڈے خاک پر لوٹنے لگے۔ انہیں تو دشمنان اسلام کو سزا دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اگر پیغمبر خدا اور ان کی اولاد ہی دشمنان اسلام ہیں تو پھر درست کون ہے؟ فوج ایک دم منہ پھیر کر بھاگنے لگی۔ عمر سعد نے پکارا، کہاں بھاگے جاتے ہو اے امیر المومنین یزید بن معاویہ کے نمک خارو؟ دیکھتے نہیں یہ ضعیف انسان 3 دن کا پیاسا ہے، جسم سے خون بہہ چکا ہے۔ اے شام کے سورماؤ، دیکھتے کیا ہو؟ بس اب بیڑا پار ہے، آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں، کوئی دم میں فتح کامل ہماری ہے۔ سپاہیوں کے قدم اکھڑ چکے تھے، بہرے گونگے اندھے ہو کر بھاگ رہے تھے۔ وہ رکنا چاہ رہے تھے مگر ان کے ضمیر بھاگ رہے تھے۔ عمر سعد نے حسرت شمر کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے خاص دستے کو اشارہ کیا اور بھاگنے والے یا تو وہیں خاک و خون میں لوٹ گئے یا واپس پلٹ پڑے۔ کفران نعمت ہے یہ بزدلو، سب کی یہ دھرے پر پانی پھیرنا چاہتے ہو؟ وہموں میں گرفتار ہو گئے ہو، زندگی بھر کی لذتوں اور آسائشوں پر ٹھوکر مار رہے ہو۔ شمر گرجنے لگا۔ عمر سعد شمر سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اس نے اسی دم تھیلیوں کے منہ کھول دیے اور اشرفیاں مٹھی بھر بھر کے بھاگتی ہوئی فوج کی طرف پھینکنی شروع کر دی۔ کچھ شمر کے خاص دستے کی مار اور کچھ سونے کی مار، بھاگتے ہوئے قدم رک گئے، پلٹ آئے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، چھوٹا سا نمونہ ہے ہمارے شہنشاہ کی دریا دلی کا ہلکا سا خاکہ۔ شاہی خزانہ قارون کے خزانے سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ ہمت نہ ہارو میرے جوانوں، اگر اس وقت چوک گئے تو اس دن کو کوسو گے جس دن تمہاری ماؤں نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ دنیا کے کسی کونے میں تمہیں ہمارے بادشاہ سے پناہ نہ مل سکے گی۔ تمہارے گھر بار خاک میں ملا دیے جائیں گے، تمہاری بیویاں سرے بازار بک جائیں گی، تمہاری بیٹیاں بازاروں میں نچائی جائیں گی۔ سونا چن کر فوجی واپس مڑ گئے مگر تلواروں پر ہاتھ نہ ڈالے۔ دھمکیاں اور ملامتیں روز کا معمول ہی بن گئی تھیں۔ ڈٹائی لاد کر اشرفیاں جیبوں میں بھری اور کہنے لگے، اتنی بڑی فوج کا کون مائی کا لال مقابلہ کر سکتا ہے؟ عمر سعد چیخا، اندھوں اور خر دماغوں، کہاں ہے اتنی بڑی فوج؟ حسین کی مٹھی بھر فوج تو کبھی کی ختم ہو چکی۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، سب تمہارا وہم ہے۔ غیب پر ایمان تمہیں فریب دے کر تماشے دکھا رہا ہے۔ یہ شخص جو ایک بیمار سے گھوڑے پر سوار چلا آ رہا ہے اکیلا ہے، ضعیف ہے، غم کا مارا ہے۔ سپاہیوں نے آنکھیں مل کر غور سے دیکھا، امام اکیلے تھے۔ ایک دم طبل بجنے لگے، بجلیاں سی کڑکنے لگیں،
ہاتھ تلواروں کے دستوں کی طرف بڑھے، گرے ہوئے نشان اٹھنے لگے، بھاگتے بدکتے بے لگام گھوڑوں پر ہنٹر برسنے لگے، ڈھالوں کی قطاریں پھر سے سجنے لگیں، نیزے بردار اور برچھی برداروں کی صفیں جمنے لگیں۔ امام نے مردوں میں جان پڑتے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وقتی دہشت کا افسوں ٹوٹ گیا ہے، سونے کے بوجھ تلے انسان کی ضمیر نے دم توڑ دیا ہے۔ انہوں نے ذوالجناح کو آگے بڑھایا اور آخری بار رسول کے نواسے نے آخری بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ شامیوں، اپنی ہتھیلیوں پر نظر ڈالو، کیا سادات کے خون کی حنا بندی کافی نہیں؟ بخدا مجھے اپنی جان کی مطلق پرواہ نہیں، میں اپنے آپ کو زندوں میں شمار بھی نہیں کرتا۔ اگر تم چاہو تو اب بھی میرے خون کے بوجھ سے اپنی گردنیں بچا سکتے ہو۔ جاؤ، پلٹ جاؤ اپنے بیوی بچوں کے پاس، میں نے تمہیں معاف کیا، تم میرے نانا کی امت ہو۔ اپنے نانا کی قبر پر مجاوری کر کے زندگی کے باقی دن گزار دوں گا۔ حاشا مجھے اپنی فکر نہیں، میرے پاس اب جینے کو کچھ رہ بھی نہیں گیا، مگر تم نے اگر مجھے قتل کیا تو تم بھی مارے جاؤ گے، تمہارا ضمیر مر جائے گا، روح مسخ ہو جائے گی، تم اور تمہاری آل اولاد دنیا کی کسی کونے میں سکون قلب نہ حاصل کر سکو گے۔ اے لوگو، اس اخلاقی موت سے ڈرو کہ جس کے سامنے جسمانی موت بے حقیقت ہے۔ ابن سعد پھر سے خوف زدہ ہو گیا، سارے کیے دھرے پر پانی پھرا جاتا ہے، امام کے الفاظ پھر بنا بنایا کام بگاڑ دیں گے، اس لیے گلا پھاڑ کر چلایا، مت سنو، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو، حسین جادوگر ہیں، ان کے بیان کا جادو قاتل ہے، سنو گے تو راستہ بھول جاؤ گے۔ پھر امام سے مخاطب ہو کر کہا، آپ ہمیں اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم آپ سے شرطیں باندھنے نہیں آئے، حاکم کا حکم ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے، اور اگر آپ اس پر تیار نہ ہو تو آپ کا سر کاٹ کر خلیفہ وقت کے حضور میں پیش کیا جائے۔ امام نے اس کی طرف ایک عجیب نظر ڈالی اور کہا، کیا اب بھی تجھے امکان ہے، کیا اب بھی تجھے یہ گمان ہے کہ میں بیعت کر لوں گا؟ جب اتنے عزیزوں اور پیاروں کے سر خاک پہ مل گئے تو ایک میرے سر کی حقیقت ہی کیا ہے؟ اے شامیوں، کیا اتنی قتل و غارت گری کے بعد بھی تمہارا جی نہیں بھرا؟ کیا اب بھی تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ تم اگر چاہو تو اب بھی میرے لہو کے بار سے اپنی گردنیں بچا سکتے ہو۔ پھر عجیب انداز سے امام نے کہا، مجھے اپنی نہیں، اپنے نانا کی امت کی فکر ہے۔ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کے باوجود میری ذمہ داری اور میرا ورثہ مجھے یہی تلقین کرتا ہے کہ میں تمہاری گمراہی کا باعث نہ بنوں۔ اے سادہ لوح انسانوں، مجھے قتل کر کے تم بھی مر جاؤ گے، پھر تم اور تمہاری آل اولاد کبھی دنیا کے سامنے سر نہ اٹھا سکے گی۔ اس اخلاقی موت سے ڈرو کہ وہ جسمانی موت سے بدرجہ بھیانک ہے۔ اب بھی وقت ہے، تم اپنے دامن کو میرے لہو سے بچا سکتے ہو۔ امام کے الفاظ سن کر پھر فوج کے ارادے ڈگمگانے لگے۔ عمر سعد بری طرح بوکھلا کر چیخنے لگا، کان بند کر لو میرے دلیرو، حسین ابن علی کی باتوں کا جادو تمہیں لے ڈوبے گا۔ اگر یہ زہر تمہارے کانوں کے راستے دل میں اتر گیا تو پھر تم کہیں کے نہ رہو گے۔ امام کی موت ہی تمہاری زندگی ہے، سن لو، امام کی موت ہی تمہاری زندگی ہے۔ حسین کا سر لیے بغیر تم خالی ہاتھ گئے تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ ہمارا حاکم وہ قاہر اور جابر ہے جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تم بچ کر دنیا کے کسی کونے میں منہ نہ چھپا سکو گے۔ اگر اس وقت ہمت ہار گئے تو اگلی پچھلی پشت ہا پشت کی بہادری کو کالک لگ جائے گی، اور اگر حسین کا سر جیت لیا تو بس پھر سے وارے نظارے ہیں، ملک عرب کی نعمتیں تمہارے قدموں پر نثار ہوں گی۔ فوج میں تذبذب اور ہراس پھیل گیا، سپاہی قیدیوں کی طرح تلملانے لگے، بیوی بچوں کی صورتیں آنکھوں میں پھر گئیں، دیوانوں کی طرح اپنے ہتھیاروں سے اپنا تن پیٹنے لگے۔ عمر سعد نے امام علی مقام کو مخاطب کر کے کہا،
آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، اس ایک سر کے لیے تو سارا ہنگامہ ہے۔ حضور یہی ایک سر تو ہمارے جلیل القدر بادشاہ کو چاہیے۔ آپ نے بیکار اپنے پیاروں کی قربانی دی، بغیر آپ کے سر کے یہ تمام سر بیکار ہوں گے۔ پھر شامیوں کو للکارا، دیکھتے کیا ہو میرے دلیرو، منزل پر پہنچ کر ہمت نہ ہارو، بڑا گھاٹا اٹھاؤ گے، بڑا ہی گھاٹا اٹھاؤ گے۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تمہیں عذاب دوزخ اور زمین و آسمان کی سزا سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی ہے۔ اگر تمہیں میرا سر ہی چاہیے تو یوں آسانی سے نہ آپ پا سکو گے۔ تمہیں یہی منظور ہے تو یہی صحیح۔ تم میں کون آتا ہے میرے مقابلے میں؟ امام نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا اور جھک کر ذوالجناح کی گردن کو تھپایا۔ دوست، وقت سر پر آ گیا ہے۔ شمر اور ابن سعد سمجھ رہے تھے کہ شیر تھک چکا ہے، 2-4 تازہ دم پہلوانوں سے زیادہ کیا جھیل سکے گا، مگر انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ امام سیدھی کمر کر کے اپنے ذوالجناح پہ بیٹھ گئے اور سامنے جو بھی شے سوار آنے لگا کٹنے لگا۔ امام کی آنکھیں ایک نقطے پر جم گئی تھیں، آپ کے خشک ہونٹ ایک دوسرے سے جکڑ گئے تھے۔ حسین ابن علی نے فن سپاہگری کا وہ اچھوتا نمونہ پیش کیا کہ دشمن مسحور ہو گئے جو ان سے پہلے شہید ہوئے تھے، وہ تو اس آفتاب عالم تاب کے سامنے ستارے تھے۔ حسین کی تلوار تھی کہ قہر بداماں بجلی سر پر موت کی صورت گرتی، پیروں تک اتر جاتی تھی۔ قہر و غضب کی ایک ندی تھی جس کا کوئی تھا نہ تھا۔ تلوار تھی کہ قہر خدا، ایسا تلاطم کو کبھی دریائے نیل کی موجوں نے بھی برپا نہ کیا ہوگا۔ تندخو بت تناس کی طرح سر پیر کاٹتی، جھلملاتی، چکا چوند پیدا کرتی، ناچ سے بل کھاتی، لاشوں سے رن کی زمین کو پاٹتی ہوئی صاف نکل جاتی۔ دشمن کا خون چاٹ کے اور بھی دلیر ہو گئی تھی، دھار کند پڑنے کے بجائے اور بھی اس پر سان ہو گئی تھی۔ اس کی چمک دمک سے سورج کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی تھیں۔ جتنا خون اس پہ لگتا پیاس اور بڑھتی جاتی تھی۔ ایک برق تھی جو ایک ہی وقت میں ہر چہارسو برس رہی تھی۔ شامیوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں انہیں شعبدے دکھا رہی تھیں۔ نہیں نہیں، یہ حسین نہیں ہے، یہ تو فاتح خیبر ہیں، شیر خدا بذات خود ذوالجناح پر سوار ہیں۔ بھاگو، اپنے دین اور دنیا کو بچا کر بھاگو۔ فوج میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی۔ شمر نے اپنے خاص دستے کو روک دیا کہ جائیں تو کہاں جائیں گے بھاگ کر۔ بھاگتے گیدڑوں پر وار کرنا فن سپاہگری کی توہین ہے۔ امام نے ذوالجناح کی لگام کھینچ لی اور ذرا سستانے کے لیے رک کے آواز دی، اور پھر امام کی آواز سن کر خیمہ عصمت میں بیویوں کے دلوں کو سکون مل گیا۔ امام زندہ ہیں۔ فوج دور ہٹتی گئی اور دور چلی گئی۔ امام ذوالجناح کی پشت پر سر جھکائے ہانپتے رہے۔ امام ذوالجناح کی پشت پر بیٹھے دور نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔